السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دنیا میں بیان کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، جیسے پڑھے لکھے انداز میں حماد غزنوی صاحب نے کہا شستہ انداز میں کہ ہمارا اور تمہارا ساتھ ممکن ہے، یہ دنیا ہے یہاں ہر بات ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوفسٹیکیٹڈ سا انداز۔ حماد غزنوی صاحب جو ہیں وہ بڑے والدین کے صاحبزادے ہیں، ان کے والد صاحب کا بڑا مقام تھا جو ہے علم کے اندر، اور وہ شستگی اور وہ شائستگی ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اس کے مقابلے میں ہمارا دوست افضل ساحر، اس نے یہی مضمون کچھ اس انداز میں باندھا ہے کہ اڑدی جاندی مکھی کو باندر ٹکر کھو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آگے آتا ہے کہ تیرا میرا ساتھ ہو سکتا ہے، ایتھے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ مضمون انہوں نے اس طرح باندھ دیا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے وہ انداز بیاں بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی والا حساب ہے کہ جو شاعر نے کہا تھا میر انداز بیاں میں نے آج کل میر دے شعر ہی سجن رہے ہیں، میں بھی باقی یوتھیاں طرح ہر شعر میر دے نام لے کے کرن ڈے ہیں۔ خیر اینی ہو، آج جی اہم خبریں ہیں، اور خبر سب سے بڑی یہ ہے کہ IMF کا جو وفد ہے اس نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔ کل آخری دفعہ ٹھبی دینے کی کوشش کی تھی، اڑنگی ڈالنے کی کوشش کی تھی، پاؤں پہ گٹے پہ ٹھڈا مارنے کی کوشش کی تھی IMF کے وفد نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو تو بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی۔ تو اگے جناب ہماری جو وزیر خزانہ ہیں وہ بڑی کھچری نکلی، چلاک نکلی۔ انہوں نے کہا ہم تو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا کوئی کام کر سکیں، تو لہذا جاندی کرو۔ تو پھر اس کے بعد IMF نے جاندی کی، اور جو وزٹنگ ڈیلیگیشن تھا اس نے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب سے ملاقات فرمائی ہے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب سے ملاقات فرما کر انہوں نے، جس پہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جی $70 کروڑ کی اگلی جو قسط ہے وہ پاکستان کو ریلیز ہو جائے گی۔ یہ خبر الگ چھپی ہوئی ہے، اور IMF کے وفد کے حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان مذاکرات میں ایک پاکستان کے جو شریک عہدیدار ہیں ان کے حوالے سے الگ خبر چھپی ہوئی ہے، لیکن دونوں خبروں کا یہ ایک جسے کہنا چاہیے مشترکہ نقطہ ہے کہ پاکستان کی IMF کے ساتھ ڈیل تھرو ہو گئی۔ اسی ڈیل کی خبروں کے حوالے سے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں گزشتہ کم از کم ایک ہفتے سے دھمال ڈل رہی ہے، اور اس دھمال کے دوران پاکستان کی سٹاک مارکیٹ 49,000 سے اٹھی ہے، اور آج وہ 57,000 کا لیول پار کر گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً 700 پوائنٹ کا جی آج اس مارکیٹ نے پھٹا لگایا ہے، اور کلوزنگ دی ہے 57,000 پوائنٹ سے اوپر جا کے۔ جانا مارکیٹ جائے وہاں پہ سسٹین نہ کر سکے واپس آ جائے یہ اور بات ہے، لیکن جائے اور پھر وہاں پہ سسٹین کر جائے، کلوزنگ کے وقت مارکیٹ وہیں پہ کھڑی ہو، یہ ایک مارکیٹ کی سٹرنگتھ سمجھی جاتی ہے، مضبوطی سمجھی جاتی ہے۔ تو یوں مارکیٹ جو ہے وہ بڑی سٹرنگتھ کے ساتھ اوپر بڑھ رہی ہے۔ مارکیٹ کے جتنے بڑے بڑے پنڈت ہیں، جتنے بڑے بڑے گرو ہیں، جتنے جو بڑے بڑے چماٹ ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ مارکیٹ کو، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو جو موجودہ مالی حالات ہیں اور جو ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہو چکی ہے، اس صورت کے اندر اس کو 70,000 پوائنٹ کے لیول پہ ہونا چاہیے۔ تو ابھی 60 کی طرف گامزن ہے، 10,000 پوائنٹ ابھی اور بھی پڑے ہیں، کئی تو 80-90 کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن میں کنزرویٹو ہوں اس حوالے سے۔ یہ ہوا جی، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو روپے نے سلپ ہوتے ہوتے ایک دم ریورس مارا، اور ایک دن کے اندر $1.5 اوپر چلا گیا انٹر بینک مارکیٹ کے اندر، 289 سے 287 پہ واپس آ گیا، اور یہ بھی ہوگا، اور یہ بھی ہو گیا ہے، یعنی کہ تقریباً پچھلے کم از کم 18-19 دن سے روپیہ مسلسل نیچے کی طرف گامزن تھا، انٹر بینک کے اندر بھی اور اوپن مارکیٹ کے اندر بھی، لیکن وہ تھوڑا سا ریورس ہوا ہے۔ آگے ہم چلیں تو عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمتوں میں کمی واقع
ہوئی ہے اس کے بعد کہ چائنا کی ڈیمانڈ میں کمی ہے اور امریکہ نے کہا ہمارے پاس بہت تیل پڑا ہوا ہے، ان دو خبروں کے بعد تیل کی قیمتوں میں ایک نیچے کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ویسے بھی تیل میاں دا عاشق ہے۔ میاں نواز شریف کی جب بھی حکومت آتی ہے، بھلے وہ 1990 میں آئے، بھلے 1997 میں آئے، بھلے 2013 میں آئے، اور بھلے اب آنے جا رہی ہے، جب بھی میاں نواز شریف کی حکومت آتی ہے تیل منہ کے پرنے پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تیل نیچے کی طرف گر جاتا ہے، تو اب بھی اسی طرف ہی گرتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ اپنا اس کے علاوہ اور بھی معیشت کی خبریں ہیں، لیکن پاکستان پہ اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ چلیے یہ خبریں آپ کے گوش گزار کر دی جائیں۔ اب ہم چلتے ہیں جی فیڈ بیک کی طرف، اور فیڈ بیک جو ہے اس کے اندر ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اکتوبر کا ہی ہوگا، اور یہ ہوگا جی 28 اکتوبر کا میسیجز ہوں گے، وہ ہم آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہیں؟ آپ کی طبیعت مزاج اچھے ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ دادا جی میری گزارش ہے، دادا پوتا شو تو اب صرف دادا شو ہی رہ گیا ہے واقعی، اور بڑے عرصے سے اور بہت سکون سے اور بہت شوق سے ہم سن رہے ہیں، اور ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے بلکہ ہم آپ کے احسان مند ہیں۔ بہت مزہ آ رہا ہے، بہت فائدہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ دادا جی گزارش ہے کہ کیا پاکستان کے موجودہ صورتحال میں اگر ہم انرجی پورا کرنے کے لیے اور ڈالر اور باقی معاملات مارکیٹ مینٹین رکھنے کے لیے یہ اقدامات کر سکتے ہیں کہ ہم پاکستان بھر میں تمام تندور یعنی نانبئیوں کے گیس کنیکشن کاٹ دیا جائے، اس طرح ہماری گیس پریشر کیا پورا نہیں ہوگا، اور کہیں مسئلے مسائل جو انرجی کی وجہ سے ہمیں درپیش ہے کیا یہ حل نہیں ہوگا؟ اگر یہ تجویز درست ہے تو برائے مہربانی مجھے اگلے پروگرام میں مختصر سی جواب دے دینا، آپ کی مہربانی ہوگی اور بہت خوشی ہوگی۔ ویسے ہی آپ کو آپ کے کہیں میں کمنٹ لکھتا ہوں آپ کے پروگرام میں، کہیں باتوں سے میں ان پہ اختلافی نوٹ بھی لکھتا ہوں، پھر بھی روزانہ اور بہت پابندی سے سنتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ اتنی محبت سے سنتے ہیں اس کو۔ اختلاف جو ہے وہ تو باپ بیٹے میں بھی ہوتا ہے، دادا پوتا میں بھی ہوتا ہے، تو آپ اپنا اختلاف ضرور کیجئے، لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ جو ہیں اپنا وہ جو ہے وہ تھوڑا سا اخلاقیات، اور ماشاءاللہ آپ تو آواز سے لگ رہا ہے کہ بزرگ آدمی ہیں، اخلاق والے ہیں، تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہاں جی، یہ بہت زیادہ گیس ضائع ہوتی ہے ہمارے تندوروں کے اندر، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی مطلب اگر سر میں درد ہے تو سر کٹوا دیا جائے، اس کے لیے دنیا بھر کے اندر ٹیکنالوجی موجود ہے۔ سر میری خواہش یہ ہے کہ اگر ہم تندور والوں کو پابند کریں کہ وہ جو برنر ہے وہ کوئی بہتر لگا لیں، برنر بہتر لگانے سے 60% تک جو گیس ہے اس کی بچت ہو سکتی ہے۔ یہ اس طرف نہیں ہم جاتے۔ اب دیکھیے پچھلے دنوں ایک دروازہ نوک ہوا، SNGPL کے ملازم آئے، انہوں نے اپنا کارڈ دکھایا اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ آپ کا کہاں لگا ہوا ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں گیزر۔ میں نے کہا جی گھر کے پچھلی طرف لگا ہوا ہے، تو وہ تشریف لے گئے وہاں پہ، انہوں نے اس کے اندر بیفل ڈالی اور کہا جی السلام علیکم۔ میں نے کہا جی یہ بیفل کے آپ نے پیسے نہیں لینے؟ انہوں نے کہا نہیں، بل میں لگ کے آ جائیں گے۔ اگر اسی طرح ہر گھر کے اندر یہ برنر چینج کر دیں تو اس وقت جو گیس، دیکھیے ہمارے ہاں جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو گیس ہم جلاتے ہیں اس میں سے صرف 20%، 18%، 17% گیس واقعی جلتی ہے، باقی بغیر جلے ہوا میں چلی جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس میں سے آدھی بھی روک لیں تو ہماری گیس کی شارٹیج پوری ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ تو ہم نے بس اس کے اوپر تیلی لگائی ہوتی، پائپ کے اوپر تیلی لگا لیتے ہیں ہم، اور جناب اس سے روٹیاں پکانے کی کوشش کرتے ہیں اور سالن پکانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ دیگی قسم کے ہمارے برنر ہوتے ہیں جو کہ ڈھکن کے اوپر ایک ڈھکن رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ برنر جو ہیں بنیادی طور پہ گیس کو
80% तक 75% तक तो डेफिनेटली ये ज़ाया करते हैं। अगर हम 75% ज़ाया होने वाली गैस में से आधी गैस को भी ज़ाया होने से बचा लें तो हमारा गैस का बहरान कोई बहरान नहीं है। आपने बड़ी दर्दमंदी के साथ सवाल भेजा था, मैंने उसी दर्दमंदी के साथ उसको जवाब देने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ है। दादाजी मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आपसे ये पूछना था कि आजकल मार्केट में म्यूचुअल फंड्स कौन से बेहतर हैं, और दूसरा ये बताएं कि क्या ये सही वक्त है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि मार्केट इस वक्त काफ़ी ऊपर है। काशिफ भाई, सही वक्त तो नहीं है, वक्त तो आप गुजार चुके, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जो स्ट्रेटजी होती है उसके तहत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हर वक्त सही वक्त होता है। यानी म्यूचुअल फंड के अंदर सरमायाकारी करने की स्ट्रेटजी ये होती है कि आप मंथली सेविंग करके उसके अंदर डालते जाएं। आप हर महीने समझ लें कि आपने 5,000 रुपया या 10,000 रुपया अपनी इनकम से उस म्यूचुअल फंड में डालना है। तो दुनिया भर के माहिरीन का ख्याल है कि ये बेहतरीन तरीक़ाकार होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। और म्यूचुअल फंड के अंदर आपने कम से कम 3 साल इन्वेस्ट करते रहना है और जो उसका प्रॉफिट आए उसको दोबारा इन्वेस्ट कर देना है। 3 साल के बाद जाके वो कोई ऐसी रकम होती है जिसको देख के आपके दिल में काऊ माऊ होता है, यानी आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और फिर मतलब भले आपको ज़रूरत पड़े तो आप इन कैश भी कर सकते हैं उसमें से, लेकिन ये है कि ये है सही तरीका। बिल्कुल म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने का हर वक्त बेहतरीन होता है। वैसे तो इसके लिए बेहतरीन वक्त वो था जब मार्केट जो थी वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर उसने 28,000 का लो लगाया था और काफ़ी अर्सा 28 से 30 के दरमियान फंसी रही थी मार्केट। बेहतरीन वक्त तो वो था, लेकिन अब वो वक्त गुजर गया, अब उससे तकरीबन मार्केट डबल हो गई है। इवन देन हत्ता कि अब भी आप इसको इन्वेस्ट करेंगे और करते जाए, और इसको टारगेट आपने ये रखना है कि 5 से 10 साल मैंने इसके अंदर इतने पैसे डालते रहना है। आप देखिएगा बड़ा कमाल का आपका वो एक एसेट बनेगा, और इस तरह का एसेट आपको पाकिस्तान के अंदर कोई और शोबा एस्टेब्लिश करने का राइट नहीं देगा। कोई आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे जिस तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर आपका जो है वो इन्वेस्ट होगा। फिर म्यूचुअल फंड की आगे किस्में आ जाती हैं, इस्लामी है और नॉन इस्लामी है, और फिर जो है सरकारी है, गैर सरकारी है, ये सारे उसके आगे किस्में आ जाती हैं। तो जब आप फैसला लेना चाहेंगे तो असी इत्थे ही असी कित्थे जाना है। हाँ जी सर, मैं नवीद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। मेरी 2-3 बातें ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये जो 5G की लाइसेंस अभी देना ठीक है या नहीं, जो ये मोबाइल कंपनीज हैं टेलीकॉम, इसके बारे में आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि 4G तो सर्विस चल रही है, कितनी इसमें सर्विस मुल्क में पहुँचाई गई है ये आप बताएं, और ये कि 5G की लाइसेंस अभी देना सही है या नहीं। दूसरी बात ये कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने स्टील मिल को प्राइवेटाइजेशन करने का किया था फैसला, तो उसमें पहले ये था कि वो प्रॉफिट में थी, लेकिन कोर्ट की वजह से या किसी भी वजह से वो नहीं हो सका। अभी वो समझो गवर्नमेंट के पल्ले से पैसे देने पड़ रहे हैं उनको, तनख्वाहों के मद में या मुख्तलिफ मद में, तो इसके बारे में तो हमारी गलतियाँ हैं। और तीसरी बात ये कि PIA अभी जो लॉस में है, लोग जो PIA के रिटायर्ड हैं वो कहते हैं कि वो लॉस वाली चीज़ें जो उनके पास एरियर्स हैं वो जो लेगी वो नहीं पे करेगी, पे नहीं करेंगे तो आप जैसे एयर इंडिया जैसे सेल कर दी गई चंद पैसे लेकर, तो अभी उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर हो गई है वो बता रहे थे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर जो हैं इस वक्त केयर टेकर, उन्होंने कहा है कि स्टील मिल की जो एरिया है जो भी 10-15 हज़ार एकड़ उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दें। उसमें ये फ़ायदा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, वही लैंड यूटिलाइज हो जाएगी, हमें अर्निंग होगी।
اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ سب سے آخری خبر سب سے پہلے وہ ہم نے گزشتہ دنوں خبر پڑھ دی تھی کہ پاکستان سٹیل مل کا جو کنٹرول ہے وہ وزارت صنعت اور پیداوار کو واپس کر دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ یہ والا اسپیشل انڈسٹریل اکنامک زون بنا لے۔ ویسے بھی چینیوں کو لے کے آنا ہے، ان کی انڈسٹریز جو ہے وہ یہاں پہ ریلوکیٹ کروانی ہے ہم نے، اور اس صورت کے اندر جو ہے وہ بہترین جگہ ہوگی جہاں پہ ہم انہیں کہیں گے کہ انڈسٹریز لگا لیں، اس لیے وہ واپس کر دی گئی ہے۔ جہاں تک بات ہے پاکستان سٹیل مل کی، پاکستان سٹیل مل جو تھی وہ اس وقت پروفٹ میں تھی اور پاکستان سٹیل مل کے ریزرو بھی تھے۔ جب اس کی ریزرو جو تھے، مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ بک رہی تھی شاید میرا خیال ہے کہ 8 ارب میں یا 10 ارب میں، بہرحال کسی نے کوئی فگر بتایا تھا کہ فرض کر لیتے ہیں کہ پاکستان سٹیل مل جو تھی وہ 20 ارب میں بک رہی تھی، تو 12 ارب روپیہ کیش پڑا ہوا تھا پاکستان سٹیل مل کے پاس اس وقت، جو کہ ساتھ ہی جانا تھا۔ تو یعنی جس نے لینا تھا اس نے 12 ارب روپے اٹھا کے تو وہ دینا تھا، تو باقی 8 ارب روپے کے اندر مل خرید لینی تھی۔ اس طرح کا کوئی پریپوزیشن تھی اس وقت۔ تو جب کہ افتخار محمد چودھری صاحب نے اسی کور کے اندر اس کی جو نجکاری تھی وہ واپس کر دی تھی کہ جناب مل کے تو پروفٹ میں ہے تو آپ اس کو پرائیویٹائز کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک بونگی تھی جو افتخار چودھری صاحب نے ماری تھی۔ اس وقت تک ہم تقریباً کوئی 250 ارب روپیہ خرچ کر چکے ہیں پاکستان سٹیل مل کے اوپر قومی خزانے سے، اور ابھی تک ہماری جان نہیں چھوٹ رہی اس سے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا اس کا۔ اب آ جائیے پی آئی اے کی طرف۔ دیکھیے انڈین گورنمنٹ کے پاس 2 ایئر لائنز تھی، ایک ایئر انڈیا تھی، ایک انڈین ایئر لائن، کوئی اس طرح کا نام ہے اس کا۔ تو ان میں سے ایک اس نے پرائیویٹائز کر دی، اور پرائیویٹائز بھی کی انہوں نے بالکل مفت میں دے دی نا، اور مفت میں دینے کا مطلب وہ روٹ چھوٹ دے دیے، ادروائز تو ایسٹ تو اس کے کافی زیادہ خراب ہو چکے تھے ٹاٹا گروپ کو۔ ٹاٹا گروپ جو ہے وہ 350 طیارے لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر، اور اس کو انہوں نے ایسے اٹھایا ہے اور وہ اس کو آپریٹ کر رہے ہیں۔ پی آئی اے جو ہے اگر اس کو آج ایک کمپنی کے طور پہ نکال کے دیکھیں تو پی آئی اے پروفٹ میں ہے۔ پی آئی اے جو ہے وہ آپ کو سال کا 5 سے 10 ارب روپیہ کما کے دیتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی آئی اے کے اوپر 742 کسی نے کہا، اور کسی نے کہا کہ 600 کچھ نہیں 400 کچھ ہیں، میرا خیال ہے 742، اب پتہ نہیں کون سا فگر درست ہے، اتنے ارب روپے کا اس کے اوپر بوجھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب اس سود کو اس کا سود دینا اور اس کو واپس کرنا تو پھر 60-70 ارب روپیہ سرکار کو ہر سال پلے سے دینا پڑ جاتا ہے اس سود کی ادائیگی کے مد میں۔ آج اگر آپ کسی کو پی آئی اے حوالے کر دیں 1 روپے کے عوض اور کہیں کہ جناب یہ سارا جو لون ہے یہ وفاقی حکومت ادا کرے گی، تو وہ تو چھلانگے لگائے گا نا، اسے منافع میں چلتی ہوئی ایک ایئر لائن ملے گی۔ اور اس وقت جو یہ جو ہے ہماری قطر ایئر جو ہے وہ 2 ارب ڈالر میں سنا ہے خریدنے جا رہی ہے۔ اچھا، جہاں تک ان ملازمین کا تعلق ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ان کو اپنے پول میں لینا چاہیے اور ان کے بقایا جات اور ادائیگیاں ادا کرے گی، اور جب تک ان کے بقایا جات وغیرہ کلیئر نہیں ہوں گے تب تک ان کو وفاقی حکومت کی طرف سے تنخواہ بھی ملے گی۔ اور یہی یقین دہانی کروائی گئی تھی ان کو، کن کو، اپنا پاکستان سٹیل مل والوں کو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، دیکھیے جو تو ہوتے ہیں نا کام کے لوگ، ان کو وہی بندہ ملازمت میں رکھ لیتا ہے دوبارہ جس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ زیادہ تر ہوتے ہیں بھرتی کے لوگ جن کو بھرتی کیا گیا ہوتا ہے، جیسے پاکستان سٹیل مل کے اندر ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ بھرتی کیے گئے تھے۔ تو جو بھرتی کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف تنخواہ لینے آتے ہیں یا جسٹ وہ مطلب کہ کچھ نہ کرنے کے لیے وہاں پہ رکھے گئے ہوتے ہیں، تو ان ملازمین کا کوئی علاج نہیں ہوتا کہ انہیں گھر بھیجا جائے، اور وہ پھر رولا ڈالتے ہیں چونکہ ویلے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مظاہرے کرتے ہیں، بھوک ہڑتالیں کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، مقدمہ بازی کرتے ہیں، ویلے کھانے کی ان کو عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ تو وہ ایک الگ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے، جن کا کوئی کام ہوتا ہے، وہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، وہ تو انگیج ہوتے ہیں۔ نئی انتظامیہ نے اتنی مہارت والے ٹیکنیکل لوگ کہاں سے لے کے آنے ہوتے ہیں۔ بہرحال جی، آج کے دادا پوتا شو میں اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔